المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان عظیم، اس نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس کے علاوہ جمعہ جیسی نعمت جو ہمارے اور آپ کے لیے عید کا مقام رکھتی ہے نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھے نہیں اسے۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نیکی کرو تو اس کا اجر ملتا ہے، لیکن روزہ رکھو تو رب رحمان ملتا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں وہ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ آج میں نے سورہ توبہ کی جس آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ پہلے میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ لازم ہو کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے، لیکن دی کیوں جاتی ہے رمضان میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 تو ملتا ہے، اللہ کے فضل سے 70 مل جائے اور اس کا درجہ رحمت جوش میں آ جائے تو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عام دن میں ایک کریے، ایک کا ایک ثواب ملے گا، رمضان میں 10 تو کم سے کم ملنا ہی ہے۔ تو آدمی کو پتہ چل جائے کہ ایک کام کرو اور 10 کام کا اجر ملے گا تو کتنا تیزی سے آدمی اس دن کام کرے گا نا۔ اسی لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، پلر ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ نماز کو صاحب بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، ہے نا۔ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں ہمت کر کے، پورا روزہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 6 بجے کے بعد، اگر 5 بجے کے بعد روزہ کھل رہا ہے تو 4:30 بجے کھول لیتے ہیں، کرتے ہیں؟ بولیے بھائی، پورا رکھتے ہیں، جہاں سے روزے کا وقت شروع ہوا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک۔ لیکن کیا زکوٰۃ ایمانداری سے نکالتے ہیں؟ بولیے، اگر زکوٰۃ ایمانداری سے نکالی جانے لگے تو آپ کے معاشرے میں کوئی غریب نہ دکھائی دے، مدارس کے لوگ آپ کے پاس چل کر نہ آئے، بلکہ آپ کو جانا پڑے کہ کون سا مدرسہ، کون سا غریب انسان ایسا ہے، کون سا مسافر ایسا ہے، کون سا جو ہے پڑوسی ایسا ہے جو مسلمان ہے، ضرورت مند ہے، اس تک خود پہنچیں گے۔ یہاں سستی آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 8 لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ مطلب کیا؟ پہلا یہ ہے فقراء، فقیر، یعنی جن کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، پریشان ہو اور کم ہو۔ بڑی آج کل کے فقیر کی بات نہیں جو دروازے آتے ہیں، کبھی جا کے ان کا حال دیکھیے، بھرا پڑا تو روز آپ سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے شہروں میں آپ کیا کھائیں گے، وہ 5-5 4-4 کلو روز خرید کے لا رہے ہیں کیونکہ پیسہ آتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ غریب ہیں بیچارے، لیکن ہے کیا، وہ لے کر اتنا بن رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ تو تحقیق کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے۔ والمساکین، اور مسکینوں کو جس کے پاس کھانے پینے تک کو نہ ہو اس کو دیا جائے۔ والعاملین علیہا، اور پچھلے زمانے میں جب حکومت بادشاہوں کی ہوا کرتی تھی تو زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے، لینے کے لیے ایک شخص مقرر کیا جاتا تھا، یعنی اس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی جا کر زکوٰۃ لے سب سے، تو جو اس پر مقرر کیا جاتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو آج کے زمانے میں یہ ہے، کوئی آتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے بھیجا ہم کو تو یہ نکل گئے، 8 میں سے 5
بچے ہیں 3 نکل گئے. پہلا نکلا کون؟ والعاملین علیہا, جو اس پر زکات لینے پر مقرر کیا گیا وہ نکل گیا, اب نہیں ہے حکومت, بادشاہت ختم. والمؤلفۃ فی قلوبہم والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب, اور تالیف قلبی کے لیے, یعنی پہلے زمانے میں جب اسلام عروج پہ ہو رہا تھا تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے, جب اسلام کو بنیاد اٹھی تھی, شروعات ہوتی تھی, اسلام کی بنیاد ہوئی تھی, تو جو لوگ اسلام کی طرف آتے نہیں تھے تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ کی, تاکہ ان کی تالیف قلبی ہو, اسلام کی طرف متوجہ ہو کہ ان کی مدد ہو جائے. لیکن آج یہ بھی ختم ہے. یعنی گویا کہ بتانے کا مقصد یہ ہے, اس میں غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی اس زمانے میں, اور آج ایسا ہے نہیں. اب تو اسلام ویسے میں کھلتا پھولتا چلا آ رہا ہے, پھولتا پھولتا چلا آ رہا ہے. اب اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, پیسے اور لالچ کو دیکھ کر اسلام کی طرف کوئی نہیں آ رہا. اب یہ الگ بات ہے, یہاں پر تھوڑا سا معاملہ ایسا دباؤ رہتا ہے تو لوگ اندر سے تو جو ہے کلمہ پڑھ لیتے ہیں, سب کے سامنے پڑھنے میں ڈرتے ہیں, ورنہ غیر دوسرے ممالک میں جا کر دیکھیں دن بدن اسلام فروغ پاتا جا رہا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب, اور فی الرقاب سے مراد کون ہے؟ جو قید میں ہو, جو غلام ہو. پہلے غلام خریدے جاتے تھے, باندیاں بیچی جاتی تھی, تو اب کوئی غلام ہو, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے کو آزاد کرانے کا, تو اس کی مدد کے طور پر زکوٰۃ دی جاتی تھی. اب غلام ہے بھائی, بابو بتائیے آپ کوئی غلام خریدے ہیں؟ نہیں خریدے نا, کیونکہ غلام اور باندی کا رواج ختم ہو گیا, تو یہ دوسرا بھی نکل گیا. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین, اور قرض دار, یعنی یہ آج بھی ہے, قرض دار ہے, اگر قرضہ لیے ہے اور قرض ان کے بوجھ میں دبا ہوا ہے تو اس کی بھی مدد کی جائے. اسلام کہتا ہے وفی سبیل اللہ وابن السبیل, اور اللہ کی راہ میں. اب فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں مدارس آتے ہیں, کیونکہ بچے علم دین کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی اور راہ میں نہیں ہوتے بلکہ دین کی راہ میں نکلتے ہیں. اور ان کی شان, ان طلبہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے ادارے کے لیے, مدرسے کے لیے سفر کرتا ہے تو کوئی قالین نہیں بلکہ فرشتے اپنے رحمت کے پر اٹھا دیا کرتے ہیں. اس طالب علم کی شان یہ ہوتی ہے, ہم تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن ہمیں اس طالب علم کی یاد کب آتی ہے؟ مجھ نے دیکھا ہے کب یاد آتی ہے؟ جب کوئی ہمارا مر جاتا ہے, دادا ختم ہو گئے, ابا کا انتقال ہو گیا, تب ہم کو لوگ نہیں ملتے قرآن پڑھنے کے لیے, تب وہ مدرسے کا طالب علم ہمیں یاد آتا ہے, تب وہ مولانا, تب وہ حافظ نظر آتا ہے کہ حافظ جی کو بلا لیا جائے. سوچو اگر ادارے نہ ہو تو تمہیں امام نہ ملے, اگر ادارے نہ ہو تو تمہیں حافظ قرآن نہ ملے, اگر ادارے نہ ہو تو تمہیں مسائل بتانے والا کوئی نہیں ہو کہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا مصطفیٰ کی شریعت ہے. یہ اسلام ہے, یہ مدارس ہے جو تمہیں اسلام کے بارے میں بتاتا ہے. اور کون ہے؟ وفی سبیل اللہ وابن السبیل, اور مسافر. اب ایک مسافر ہے, سفر کر رہا ہے صاحب, مسلمان ہے, پرس چلا گیا, ہوتا رہتا نا, موبائل بھی چلا گیا, تو اب نہ کوئی موبائل لینے والا ہے نہ کوئی پیسے دینے والا. آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ موبائل بھی لوگ دوسرے کو بات کرنے نہیں دیتے, کیونکہ ایسے فراڈی لوگ آ گئے ہیں, 2 سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے. آپ کا معاملہ یہاں سے ٹرانسفر وہاں ہو گیا اور آپ خالی ڈبہ لیے گھوم رہے, ہوتا ہے نا, ایسے فراڈ چل رہا ہے. تو اب ایسے انسان کو وابن السبیل, جو مسافر ہے, مسلمان ہے, مسافر ہے, اور بھلے ہی وہ ارب پتی ہو, کروڑ پتی ہو, لیکن پیسہ گھر پر ہو, سفر میں کچھ ہاتھ نہ ہو, ایسے کو بھی زکوٰۃ کے طور پر مدد کی جا سکتی ہے. گھوم کر کو سبحان اللہ. لیکن ہے کیا مسئلہ, کیا جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے تو کبھی مشورہ کریں گے, تھوڑا سوچیں گے. یہ سوچنے کی بات جب آتی ہے نا کہ سوچیں گے, یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. سوچیں گے یہ مطلب کیا ہے؟ شیطان بتا رکو تھوڑا سا, ہم ہمارے جال میں تو آؤ تو ہم بتائیں کس طرح سوچنا ہے تمہیں. اس طرح سوچنا ہے کہ دیکھو تم نے جو پراپرٹی جو خرید و فروخت لیتے رہتے ہو, زمین کا کاروبار, اس میں کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ تمہاری کھیتی ہے, اس میں کیوں نکال رہے ہو؟ جبکہ پشو میں بھی زکوٰۃ ہے. اس میں جانتے ہیں کھیتی بھی 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کھیتی ایسی کوئی نہر بغل سے نکل رہی ہے, بارش بھی زبردست ہو رہی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پانی کی, قدرتی طور پر اللہ انتظام کر رہا ہے. بہت سارے بیٹھے ہوں کھیتی والے ہے نا, تو وہ جانتے ہیں, ہم سے پہلے جانتے ہیں, لیکن ہم مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ کو. کیا ہوتا ہے؟ قدرتی طور پر اگر انتظام ہو رہا ہے اور آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے, کوئی صرف بیج ڈال دیا, باقی سارا کام قدرتی طور پر سب ہو رہا ہے. صرف
फसल काट ली तो अब कितना 10% निकालना है आपको, निकालते हैं। जब निकालने की बारी आती तो ये होता है कि वो हमारी कौन है, तो सब लोग की शिरकत है। तो जब शिरकत में बंटवारा होता तो अपना पैसा लेकर आते हो नहीं आते, तब नहीं कहते उसका है। तो जो तुम्हारा बन रहा है उसमें 10% तुम्हें निकालना। और अगर मान लीजिए जैसे आजकल ज्यादा तरीका क्या है कि आदमी पंप कराता है, बोर कराता है और दुनिया की खाद वगैरह डालता है, इंतजाम करता है। अगर ऐसे इंतजाम में पैसा खर्च होता है, बोर वगैरह के जरिए जो है फसल उगाई जाती है, उसमें 20% है, लेकिन ज़कात उसमें भी है। लेकिन उसमें खर्चा ये नहीं निकाला जाएगा कि हमने बरकट वाले को इतना दिया था, बीज का इतना खरीदा था, फलाने को ये दिया था। जो निकला है, अगर तुमने पैसा खर्च किया है, बोर के जरिए आया है तो 20%, और कुदरती तौर पर इंतजाम हुआ, बारिश और नहर के जरिए हुआ तो 10%। अगर आप ईमानदारी से निकाले तो जरूरत ना पड़े किसी को पूछने की। इसी तरह सोने और चांदी का हाल है। हर घर में सोना चांदी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं दिलाएगा तो घरवाली नारा। सबको तो मनाया जा सकता है, घरवाली को होम मिनिस्ट्री से कौन जंग लेगा? समझे ना? दिलाने के लिए पैसा आ जाता है, लेकिन उसी औरत से तुम ज़कात की बात करो तो वो कहेगी हमारे ऊपर है का। तो फिर जिम्मेदारी बनती है नौजवानों की, बूढ़ों की, हमारे भाइयों की, या तो औरत ज़कात निकाले अगर वो मालिक है अपने जेवर की, और अगर वो मालिक नहीं, उसने आपको मालिक बना दिया है तो आपको निकालना जरूरी है। ये नहीं कहा जाएगा उसके घर से मिला था, हमारे घर में से दिया गया था और हमारे पास कुछ नहीं है साहब। या तो वो निकाले, और अगर नहीं निकाल पा रहे तो आपकी जिम्मेदारी उतना पैसा उसे दे ताकि वो उसको मालिक बना दे, ताकि उसकी ज़कात अदा हो जाए। क्योंकि जो सोना और चांदी जमा करता है, समझ रहा है, और उसकी ज़कात नहीं निकालता है तो क्या है? फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उससे रसूल आप फरमा दिए उसके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब रखा गया है। वल्लज़ीना यकनीज़ून ज़हबा वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना और चांदी को इकट्ठा करता है और उसको राह खुदा में खर्च नहीं करता, मतलब उसकी ज़कात नहीं देता, तो कह दीजिए अज़ाब दर्दनाक उसके लिए आखिरत में रखा गया है। अल्लाह अकबर। आखिरत का अज़ाब ले पाएंगे आप? ये हम ले पाएंगे? वो माचिस की तीली अगर जलाने में धोखे से अनजाने में तवज्जो कहीं और होती है, वो हाथ में लग जाती है तो 1 घंटे तक कलकलाते रहती है, दर्द देती रहती है, जलन पैदा करती रहती है। ट्यूब लाते हैं, मल्लम लगाते हैं ताकि जलन कम हो जाए, और जब उसी पैसे को जो राह खुदा में मुकम्मल तौर पर ज़कात के तरीके से न निकाला गया तो उसको क्या होता है? जलाया जाता है, तपाया जाता है, करवटों में रखा जाएगा और वो अज़ाब की शक्ल इख्तियार करेगा। छोटा सा तो अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसका मामला ये है, ज़कात देने न देने वाले का मामला ये है कि जरा गौर फरमाएं कि एक शख्स क़यामत में लाया जाएगा, उसके सामने एक अज़दहा होगा। अज़दहा कैसा होगा? बहुत अजीम होगा, और उसके आंखों से आग के शोले बरस रहे होंगे। अल्लाह अकबर कहिए, अल्लाह अल्लाह। आग के शोले बरस रहे होंगे, और उसके अलावा उसके दांत जो होंगे आमतौर पर नहीं होंगे, बल्कि उसके दांत लोहे के होंगे। सोचिए दुनिया का लोहा अगर किसी के पड़ जाए क्या हाल होता है, और जहन्नम का लोहा अंदाजा लगा सकते हैं। लोहे के दांत होंगे, और वो शख्स के पास आएगा, कहेगा अपना दाया हाथ आगे बढ़ाओ। जब वो दाया हाथ आगे बढ़ाएगा तो उसको चबाएगा, वो सांप चबाएगा, यहाँ तक के चबाते चबाते वहां पूरा खत्म हो जाएगा। फिर बाया हाथ आगे करेगा, ये चबाएगा, जब बाया चबाएगा तो उसी वक्त दाया पूरा आ जाएगा। इस तरह दाया बाया दाया बाया करते करते चबाता रहेगा, वो अज़दहा चबाता रहेगा, और वो शख्स अपने दर्द से ऐसे चिल्लाएगा कि पूरा मैदान महशर कांप उठेगा। यानी उसकी दर्द आपको छोटा बैठा है क्या? ये हमारे महल्ले क्रिकेट के तरीके मैदान है, मैदान महशर वो मैदान है, अल्लाह अकबर, जहाँ अव्वलीन से लेकर आखिरी तक इकट्ठा होंगे। जो सबसे पहले आया वहां से लेकर जो सबसे बाद में दुनिया में आया, सब इकट्ठा होंगे। उस मैदान का आलम क्या होगा सोचिए, सब इकट्ठा होंगे। लेकिन उसकी दर्दनाक आवाज से सुनकर सबका कलेजा दहल जाएगा। पूछा जाएगा ये कौन है, और सांप से पूछा जाएगा तुम कौन हो, तो बताया जाएगा ये वो शख्स है जो अपनी ज़कात निकालता नहीं था।
اس لیے اس پر یہ عذاب مسلط کیا گیا اور کہا جائے گا تم کون ہو؟ سانپ سے پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ تو کہا جائے گا یہ وہ ہے جو اس کا مال ہے دبا دبا کر رکھتا تھا، یہ اس سے محبت کرتا تھا لیکن میں مال اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لہذا عذاب کی شکل میں اس پر مسلط کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ سوچتے ہیں ٹیکس دینے کے لیے تو پورے تیار ہے، 28% ٹیکس چلا جاتا ہے، اور کس میں؟ پورا انکم میں جو بھی کمایا ہے، لیکن اللہ کو سبحان اللہ کہیے، جو من سے دیتے ہیں لیکن ٹیکس دینا پڑتا ہے، جی ایس ٹی دینا پڑتا ہے، دھو کے دینا پڑتا ہے، کیونکہ نہیں دیں گے تو اوپر سے گھاٹ آ جائے گی۔ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں پورا لیکھا جوکھا گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، کرتا رہتا ہے، پی ڈی ایف میں جو بھی سسٹم بنا ہوتا ہے کرتا رہتا، دینا پڑتا تھا، محنت ہماری لیکن دینا پڑتا ہے، رو کے مسکرا کے لیکن دینا ہے۔ لیکن سبحان اللہ 28% دینے والے 2.5% نکالنے میں سوچتے ہیں، وہ بھی سال میں ایک بار، وہ بھی انکم میں نہیں، اس میں انکم میں نہیں، سیونگ میں۔ جو آپ نے بچایا، اگر 1 لاکھ آپ کی سیلری ہے اور آپ نے 90,000 مہینہ خرچہ کرتے ہیں اور 10,000 بچا پاتے ہیں تو صرف 10,000 میں زکات دینا، یعنی پورے سال میں 10,000 کر کے جتنا بن رہا ہے، یہ تو 52 تولہ چاندی کی رقم ہو، 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی رقم ہو۔ یہ بھی نہیں کیا کہ 7.5 تولہ سونا تو ہے تو ہم کہاں زکات نکالیں گے، ایسا بھی نہیں۔ ہر 5واں 10واں انسان مالک نصاب ہے، میں بتا دوں، بچوں کو چھوڑ دے، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ہر 5واں 10واں شخص اپنے گھر کے حساب سے اپنے حساب سے مالک نصاب ہے، لیکن وہ دیتا ہے اس لیے اسے پتہ ہی نہیں۔ اب پوچھنے آئیں گے نہیں، کیونکہ پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ طلاق کے مسئلے، نماز کے مسئلے، فلاں امام صاحب نے ایسے نماز پڑھائی تھی، بتائیے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، انہوں نے ایسے کیا تھا، جو لوگ مسئلہ پوچھتے ہو سمجھ گئے، انہوں نے ایسا کیا تھا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، فلاں شادی میں ایسا ہوا تھا، بتائیے یہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن کبھی زکات کے بارے میں نہیں آتا کہ ہمارے پاس اتنا ہے، بتائیے زکات دینا ہے کہ نہیں دینا، کیونکہ پوچھیں گے تو نکالنا پڑے گی، اور نکالنا پڑے گی تو کم ہو جائے گا۔ خدا کی راہ میں نکالنے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ تم ذرا سوچے، دنیاوی مثال میں تم نے لڑکی کی شادی کری 4 سال پہلے 4 لاکھ لگائے، 2 سال بعد پھر کری تو کیا 4 لاکھ لگاتے ہو؟ اللہ تمہیں 4 کی جگہ 8 دے دیا کرتا ہے، 8 خرچہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پہلے سے زیادہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ جو تم نے خرچ کیا اللہ اس کا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ یعنی نیک کام میں، اپنے بال بچوں میں، اولاد میں، کسی رشتہ داروں میں اگر تم نے خرچ کیا تو اللہ اس کا خلیفہ بنا دے، جو راہ خدا میں دیا جائے اللہ تمہیں بنا دے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین اگر ہے تو سب کچھ ہے، اور یقین نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہونے کے بعد یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 52 تولہ چاندی کی رقم آج کے حساب سے اگر جوڑی جائے تو میرے اپنے خیال سے 50-55 ہزار سے زیادہ کی نہیں بنتی۔ اب آپ اپنا وجدان دیکھ لیں، کیا اتنے کے مالک ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا مدرسے کو دے دیں، سب سے پہلے عزیز و اقربا میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دیں، سمجھے؟ جو ضرورت مند ہیں عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں ان کو دیں، اور جہاں دینا چاہتے ہیں جو ضرورت مند دکھائی دیتے ایسا بھی نہ کر کے پورا اٹھا کے اتنا دے دیں کہ اس کو مالک نصاب آپ ہی بنا دیں۔ ایسا بھی کرتے لوگ صاحب، 50,000 کی وہ فلائی شادی پورا 50,000 دی، ادھر سے اتنا بنا دی کہ وہ خود مالک نصاب بن گیا، اس کے اوپر خود زکات ہو گئی۔ ایسا بھی نہ کرے، پہلے سے لیے بیٹھا تھا اور آپ نے اور بڑھا دیا۔ یہاں بھی اس طریقے سے اختیار کریں کہ آپ وہاں بھی دے، اداروں میں بھی دے، تاکہ دونوں طرف سے ثواب ملتا رہے، یہاں بھی ثواب ملے اور وہاں بھی آخرت میں ثواب ملے، تو کہیں سے زیادہ کہیں سے کم، لیکن آپ ثواب کے مستحق پورے سال بنے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر زیادہ ہو گئی، ایک آخری گفتگو اور خاص اعلان۔ یہ جمعہ آپ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، اگلا جمعہ جو آئے گا تو ہمارے برادران وطن کا ایک تہوار آ رہا ہے،